دیکھیے شان مصطفیٰ دیکھیے شان مصطفیٰ دیکھیے اپنے کی بریائی دیکھیے اپنے کی بریائی دیکھیے شان مصطفیٰ دیکھیے مصطفیٰ نے شق کیا قمر مصطفیٰ نے شق کیا قمر معجزہ نمائی دیکھیے معجزہ نمائی دیکھیے شان مصطفیٰ دیکھیے بھیجتا ہے رب درود خود بھیجتا ہے رب درود خود شان دل ربائی دیکھیے شان دل ربائی دیکھیے اپسی کی بریائی دیکھیے وہ ملے تو مل گیا خدا وہ ملے تو مل گیا خدا یہ ہے رہنمائی دیکھیے یہ ہے رہنمائی دیکھیے اپنے کی بریائی دیکھیے آئیں گے مدد کو مصطفیٰ آئیں گے مدد کو مصطفیٰ دیکھے تو دہائی دیکھیے دیکھے تو دہائی دیکھیے شان مصطفیٰ دیکھیے نوح کا سفینہ بچ گیا نوح کا سفینہ بچ گیا ان کی ناخدائی دیکھیے ان کی ناخدائی دیکھیے اپنی کی بریائی دیکھیے یہ آخر کہتے میں سمجھ نور حق کی ہے تلاش اگر نور حق کی ہے تلاش اگر نور مصطفیٰ دیکھیے نور مصطفیٰ دیکھیے اپسی کی بریائی دیکھیے بے کلا کنات ہی پڑھیں بے کلا کنات ہی پڑھیں اس میں ہے بھلائی دیکھیے اس میں ہے بھلائی دیکھیے شان مصطفیٰ دیکھیے اپنے کی بریائی دیکھیے ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا دائما أبدا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح النبي المطهر شفيع الورى في يوم بعث
ومحشري بشير نذير سيد القوم جملة رسول كريم خير ذات وجوهري وما مثله في الناس من صلب آدم بخلق عظيم ثم ذات مطهري سقى معشر الأبرار من حوض كوثري شرابا طهورا خاليا عن مكدري إذا لمع أنظار وجه محمد فلم يبقى نور ما لنجم منور عليك صلاة الله يا سيد الورى وعليك سلام الله يا خير منظري وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء من خالق الأكبر واہ کیا جود و کرم کرم ہے شہ بطحا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا کہ آپ پیاسوں کی تجسس میں ہے دریا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے قطرہ تیرا یا رسول اللہ تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے قطرہ تب ذرہ تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا اور اولیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ
تیرا یا رسول اللہ اولیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا رسیاں ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے یا رسول اللہ دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے ہلکا پلہ سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا اور ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی یا رسول اللہ ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا یا معاشر المسلمین و یا جماعت الحاضرین یرحمکم اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں آپ تمام حضرات پر نازل ہوں اور مجھ خطاوار پر اور سارے ہی محلہ سیوا پیٹ کے چھوٹے بڑے بوڑھے بچے مرد عورت اہل ایمان پر اللہ کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہو اور جتنے ہزار دور دراز سے تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ قدم قدم پر اپنے پیارے محبوب کی رحمت کے سائے میں ان کو بھی بابرات فرمائے. بہت دشوار ہے شائستہ راہ طلب ہونا. طلب کرنا مانگنا اور کچھ چاہنا یہ تو ہر شخص کا کام ہے لیکن اس میں سلیقہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. تو شاعر فرماتے ہیں کہ بہت دشوار ہے شائستہ راہ طلب ہونا نظر کا حد میں رہنا شوق دل کا با ادب ہونا. اور تڑپنے کا سلیقہ کیوں کیا تھا ثابت اس دل نے تڑپنے کا سلیقہ کیوں کیا تھا ثابت اس دل نے تعجب کیا ہے اب بحر مصیبت منتخب ہونا. یہ شعر حقیقتاً ایک بہت بڑی داستان کا خلاصہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی امانت کو
آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا کہ اے زمین اے آسمان تو ہماری امانت کو اٹھا لے۔ قرآن میں ہے ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، پہاڑوں پر اور زمین پر پیش کیا۔ کیوں؟ ہم نے کہا کہ یہ تم لوگ بہت زبردست مخلوق ہو، اے آسمان تجھ میں اتنا بوجھ ہے، ستاروں کا، چاند کا، سورج کا، تو اتنا سب بوجھ لیے ہوئے ہے تو اس لیے تو میری امانت کو اٹھا لے۔ زمین سے کہا کہ اے زمین تیرے پر ساری دنیا کا بوجھ لدا ہوا ہے، تو میری امانت اٹھا لے۔ پہاڑوں سے کہا کہ پہاڑوں تم بہت مضبوط مخلوق ہو کہ تمہارا سر آسمان سے باتیں کرتا ہے اور زمین پر تمہارا سب سے بڑا وزن و بوجھ پڑتا ہے، تو تم ہی ہماری امانت کو اٹھا لو۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر پیش کیا۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، تو سب نے انکار کر دیا، ہم تیری امانت نہیں اٹھاتے۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے، اللہ تعالیٰ پیش کرے اور یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ خود قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ نے پیش کیا کہ بھئی امانت ہے، تم لوگ بڑا بڑا بوجھ اٹھانے والے ہو، لہذا چاہو تو تم یہ امانت بھی اٹھا لو۔ مگر ان لوگوں نے کسی نے انکار لیا نہیں، انکار کر دیا۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور خالی اتنا ہی نہیں کہ انکار کیا ہو بلکہ کانپ گئے، تھرا گئے، پہاڑ تو شق ہو گئے۔ امانت کو دیکھ کر ڈر کے مارے، خوف زدہ ہو کر انہوں نے انکار بھی کیا اور سر سر کانپنے بھی لگے اور انکار بھی کر دیا، ہم سے نہیں اٹھے گی یہ امانت۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اللہ تعالیٰ فرماتا پھر انسان آگے بڑھا، اس نے اس امانت کو اٹھا لیا، حالانکہ انسان کو تو امانت پیش بھی نہیں کی گئی تھی۔ قرآن تو بتاتا ہے کہ امانت آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر پیش کی گئی، انسان پر پیش کی، یہ تو مضمون بھی نہیں ہے قرآن میں کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ وَالْإِنسَانِ، کہ انسان کو بھی پیش نہیں، بغیر پیش کیے ہوئے خود یہ انسان آیا اور اس امانت کو اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ بڑا ظالم تھا، بڑا جاہل، یہ انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کو پیش کیا اور ان تمام مخلوقات نے انکار کر دیا۔ بیچارہ انسان، اس نے دیکھا کہ یہ کوئی اٹھانے والا نہیں، لاؤ بھائی ہم ہی اٹھا لیتے ہیں، تو اس کو ان کا انعام کیا ملا؟ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے۔ ظالم اس اعتبار سے کہ اپنے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ لیا، جاد لیا، اور جاہل اس اعتبار سے کہ اس کو معلوم نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ بیچارہ آگے بڑھا، اس انسان نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے امانت آسمانوں پر پیش کی، پہاڑوں پر پیش کی، زمین پر، یہ سب انکار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا انسان آسمانوں تم اتنا بوجھ لاتے ہوئے ہو، اللہ کی امانت کیوں نہیں اٹھا لیتے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں اٹھائیں گے بھائی، بہت خطرناک چیز ہے یہ۔ زمینوں تم اللہ کی امانت اٹھا لو، انہوں نے بھی انکار کر دیا، یہ ہم سے نہ اٹھے گا، سب اٹھا لیں گے مگر یہ نہیں اٹھے گی۔ پہاڑوں تم اٹھاؤ، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ جب دیکھا کہ میرے رب کی امانت کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، میرا پروردگار عالم اپنی امانت پیش کر رہا ہے، یہ بڑی بڑی مخلوق جو ساری دنیا کے اوپر بہت مقام بلند رکھتی ہے، بڑے بڑے بوجھ اٹھانے والی ہے، اور وہ اللہ کی امانت نہیں اٹھاتی، اس کو جوش آ گیا۔ یہ 1.5 گز کا آدمی، چھوٹی سی مخلوق، جوش میں آ کر کے کہ میرے رب کی بات تو بیکار چلی جائے، اللہ تعالیٰ پیش کرے کوئی اٹھانے والا نہ ملے، جوش میں آ کر کے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہم کو تو اللہ نے پیش بھی نہیں کیا، آگے بڑھ کے اس نے امانت اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لقب اس کو عطا کیا، تو بظاہر تو یہ لقب معلوم ہوتا ہے کہ شاید اہانت آمیز ہے، کچھ توہین کا جیسا مضمون ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا عظیم فلسفہ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو ظلوماً جہولا کا لفظ بول کر کے انسان کا مرتبہ محبت میں بہت بلند کر دیا،
ضرور شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. میرے ذہن میں محبت کا مضمون ہے, اس کی روشنی میں میں گفتگو کر رہا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں. ان کا لقب ہے صاحب سر رسول اللہ, یعنی حضور کے راز جاننے والے. یہ فرمایا کرتے تھے, لوگوں مجھے رسول نے 2 علم دیے ہیں, ایک علم تو وہ ہے وہ تم پر میں ظاہر کرتا ہوں, اور ایک علم ایسا ہے کہ اگر میں لو اظہر تو لقد قطع حلقوم ابی ذر, اگر میں ظاہر کر دوں تو تم لوگ ابو ذر کی گردن کاٹ دو گے, یعنی تم اس علم کو برداشت نہیں کر سکو گے, مجھے ذبح کر ڈالو گے. تو ایسا علم بھی میرے پاس ہے کہ اس کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں. ایک علم تو ظاہر کرتا ہوں, دوسرا علم میں چھپا کے رکھتا ہوں, ظاہر کروں گا تو میری گردن کٹ جائے گی. یہی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ایک روایت سرکار دو عالم کی خدمت میں تشریف لائے. سرکار نے فرمایا ابو ذر جاؤ اعلان کر دو. کیا کہہ دو کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ, جو لا الہ الا اللہ کہہ لے جنت میں داخل ہو جائے گا وہ. تو ابو ذر غفاری نے عرض کیا وَإِن زنا وَإِن سرقا, یا رسول اللہ خالی لا الہ الا اللہ کہہ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا, اگرچہ وہ چوری بھی کرے زنا بھی کرے ہیں؟ آپ نے خاص عام فرما دیا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے جنت میں داخل ہو جائے, چاہے وہ زنا کرے چاہے وہ سرقہ کرے. حضور نے فرمایا وَإِن زنا وَإِن سرقا, ہاں ابو ذر غفاری جاؤ اعلان کر دو. وَإِن زنا وَإِن سرقا, اگرچہ وہ چوری کرے زنا کرے, اگر سچے دل سے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو جنت میں داخل ہو جائے گا. دوسرے بار پھر حضرت ابو ذر غفاری نے کہا یا رسول اللہ وَإِن زنا وَإِن سرقا, اگرچہ وہ چوری کرے وہ زنا بھی کرے. تو سرکار جلال میں آئے, فرمایا وَإِن زنا وَإِن سرقا علی رغم انف ابی ذر, اگرچہ وہ چوری بھی کرے زنا بھی کرے, اگر لاہور ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے, یعنی ابو ذر ذلیل ہو جائے, پھر بھی وہ جنت میں چلا جائے گا. اللہ اکبر. یہ بخاری شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے. یہ جملہ ابو ذر غفاری کی توہین کا سرکار کی زبان سے نکلا. بظاہر اس میں توہین معلوم ہوتی ہے کہ ابو ذر غفاری کے لیے حضور نے کہا ان کی ناک خاک آلود ہو جائے, ناک ان کی زمین میں رگڑ جائے. لیکن ابو ذر کو یہ جملہ سرکار کا اتنا پیارا تھا, اتنا محبوب تھا کہ محدثین فرماتے کانا یحدث, جب بھی یہ تحدیث کرتے تھے, حدیث بیان کرتے تھے حضرت ابو ذر غفاری, تو فخریہ بیان کرتے تھے کہ میرے رسول نے یہ بھی کہا تھا کہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے. تو یہ توہین کا جملہ, اہانت کا جملہ میرے محبوب کی زبان سے نکلا, لہذا اتنا پیارا تھا کہ اس کو بھی برابر روایت میں شامل کر دیتے تھے. تو یہ ایک عجیب محبت کی بات ہے کہ محبوب کی زبان سے کبھی ایک طنزیہ جملہ نکلتا ہے, اس کو دوسرے تو توہین سمجھتے ہیں, لیکن چاہنے والا اس کو توہین نہیں بلکہ وہ اپنی عزت سمجھتا ہے. ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ایک مریض آیا جو 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا تھا اور راتوں کو عبادت کرتا تھا. کسی وقت بھی وہ گویا شاہد صائم الدہر اور قائم اللیل تھا. تو دن کو روزہ رکھتا, رات کو عبادت کرتا, دن رات عبادت کرتا. ایک دن حضرت کے پاس آیا, کہنے لگا حضرت میں اتنے زمانے سے برابر عبادت کر رہا ہوں اور کوئی نفل کوئی سنت فرض واجب تو کیا ایک سنت اور ایک نفل بھی میری کبھی نہیں چھوٹی, برابر میں ادا کر رہا ہوں. ایک کچھ دنوں سے میرے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہو گیا ہے. کہا کیا وسوسہ پیدا ہوا؟ اس نے کہا حضرت یہ وسوسہ ہو گیا کہ میں اتنی عبادت کیا, یہ سب اللہ کیا قبول ہے کہ نہیں ہے. میں سوچتا ہوں اتنا میں محنت کیا, اتنا سب کچھ کیا, دن رات عبادت کیا, فرض واجب کے علاوہ کوئی میں سنت نفل بھی نہیں چھوڑا, تو پھر میری عبادت قبول ہوئی کہ یہ میرے دل میں بڑا وسوسہ ہے, بار بار اور چاہتا ہوں کہ اس کو دفع کروں مگر ہٹتا نہیں. تو حضرت کو ایسا علاج کیجیے, ترکیب کیجیے تاکہ میرے دل کو ذرا سکون ملے کہ میں عبادت کر رہا ہوں, معلوم نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے, تو اس لیے مجھے کوئی ایسا راستہ بتائیے پتہ چل جائے. حضرت نے اس کو غور سے دیکھا, فرمایا بھائی تو اپنا کام کرتا رہے, قبول کرنا نہ کرنا اللہ کا کام ہے. کہا حضور خیر یہ تو میں کروں گا, مگر ایسا ہو جاتا تو بہت اچھا تھا, میرے دل کا وسوسہ دور نہیں ہوتا. بار بار اشارہ کیا. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اچھا ایسا کرو,
تم ہمیشہ سے برابر فرض واجب سنت نفل سب ادا کرتے ہو، آج ایسا کرو، آج صبح سے شام تک خالی فرض ہی فرض ادا کرنا، فرض ہی فرض ادا کرنا، سنت چھوڑ دینا، سنت نہیں پڑھنا۔ وہ بھی جناب مرید صادق تھا، شیخ کے حکم پر عمل کرنے والا۔ بمے سجاد رنگی کن گرت پیر بغا گوید کہ صادق بے خبر نبوت زراہ و رسم منزل آ۔ تو شیخ طریقت جانتا ہے کہ کون سی معاملے میں کیا راز ہے۔ آپ نے فرمایا سنتیں چھوڑ دے، آج پوری صرف فرض ہی فرض، اور رات کو سونا نہیں، جاگنا نہیں، رات کو سو جانا۔ اس نے کہا حضرت میں کروں گا، موقف ہوگا کیسے؟ کہا بھائی جیسا میں کہتا ہوں وہ کر۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ دن بھر اس نے سب فرض ادا کیے لیکن سنتیں سب چھوڑ دیا۔ اب بڑی بے چینی، بڑی بے قراری اس کو۔ پھر حضرت نے فرمایا رات کو جاگنا نہیں، سو جانا۔ بیچارہ بہت کوشش کرتا، کروٹیں بدلتا، نیند نہیں آتی، 40 سال سے جاگنے والا تھا، کہاں سے نیند آتی، لیکن بار بار شیخ کا حکم تھا کہ سو جانا۔ اب کروٹیں لے رہا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، لاہور پڑھتا ہے، جو سمجھ میں آتا پڑھتا، نیند آئی بڑی مشکل میں۔ پچھلی رات میں جا کے نیند آئی۔ جب پچھلی رات میں نیند آئی تو خواب میں دیکھتا ہے کہ آقا دو عالم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، سرکار تشریف فرما ہے، اور سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں کہ اے شخص خوش ہو جا، خوش ہو جا کہ تیری عبادتیں سب قبول ہیں، مگر ظالم اپنے پیر سے کہہ دینا کہ سنت رسول چھوڑوا دیا تو نے، ہم ہی سے یہ مکاری، کہہ دینا پیر سے اپنے کیوں جنید ہم سے یہ مکاری۔ اور آنکھ کھل گئی اس کی، بہت خوش ہوا کہ الحمدللہ میری عبادتیں تو قبول ہو گئی، مگر حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیر کے لیے ایسا خطرناک جملہ بول دیا۔ اور فرمایا کہ کہہ دینا جنید کو میرا سلام سنا دینا، اور جنید سے کہہ دینا کیوں جنید ہم ہی سے یہ مکاری، یہ خواب سنانا، میرا سلام بھی سنانا، اور ساتھ ہی ساتھ بول دینا کہ جنید میرے ساتھ یہ مکاری کیا تو نے۔ اب وہ بیچارہ اٹھا، بہت خوش ہوا، سارا گھر اس کا خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ الحمدللہ میری ساری نیکیاں قبول ہو گئیں، اللہ کے پیارے حبیب نے فرما دیا، آپ سرکار کا فرمانا اللہ کا فرمانا ہے، کیا شک ہے۔ بڑا خوش ہوا، اور اس کے بعد فوراً دوڑا اپنے پیر مرشد کی طرف، صبح اٹھتے ہی کہ جا کر خوشخبری سنا دوں۔ ابھی ایک قدم باہر نکالا تھا، دل میں سوچا کہ میں نے خواب تو یہ دیکھا ہے اور اپنے پیر مرشد کو جا کے سناؤں گا، مگر سرکار نے یہ فرمایا ہے کہ جنید سے کہہ دینا، سلام بھی کہہ دینا، کہہ رہا جنید مجھ سے یہ مکاری، تو میں اپنے پیر سے یہ کیسے کہوں گا کہ آپ مکاری کا لفظ، اپنے پیر و مرشد کے لیے میں مکاری کا لفظ میرے منہ سے کیسے نکلے گا؟ پن میں ہے، سوچتا ہے کیا کروں۔ کہا مگر سرکار نے فرمایا خیر ایسا کروں گا، یہ مکاری کا لفظ تو بہت ہی بیہودہ ہے، بہت ہی بے ادبی کا گستاخی کا لفظ ہے، کچھ دوسرے الفاظ بول کے مفہوم وہی مضمون ادا کر دوں گا۔ یہ دل میں سوچتا ہوا گیا، آدھے راستے میں پہنچا، دیکھا تو جنید بغدادی بھی تشریف لا رہے ہیں سامنے، آمنا سامنا ہوا، اس نے سلام کیا، انہوں نے جواب کیا، کہا کیوں دیکھ لیا تو نے؟ خواب تو یہ دیکھ رہا ہے مگر مرشد کو سب خبر ہے۔ فرمایا تو نے دیکھ لیا خواب؟ کہا جی ہاں سرکار، یہ سب آپ کے قدموں کا تو پہلے حضور آپ کا ہی نتیجہ کہ سرکار کی زیارت ہو گئی، سرکار خواب میں تشریف لائے، اور اس کے بعد سرکار نے فرما دیا تیری عبادتیں قبول ہیں۔ آپ غور سے سنتے رہے۔ فرمایا بس سرکار نے اتنی فرمایا اور بھی کچھ فرمایا ہے؟ اب بیچارہ سوچ میں پڑ گیا، یہ تو خوشخبری تو سنا دیا ہے کہ عبادتیں قبول ہے، سرکار نے فرما دیا، وہ دوسرا جملہ سوچ رہا کیا کروں؟ کہا ہاں حضور اور بھی فرمایا سرکار۔ کہا کیا فرمایا؟ فرمایا کہا حضور سرکار نے فرمایا کہ جنید کو میرا سلام بھی سنا دینا۔ کہا الحمدللہ، اور بھی اس کو بات کچھ کہا۔ اب سوچتا ہے کیا کروں، یہ آخری جملہ خطرناک پیر مرشد کی شان کی گستاخی کا جملہ کیسے ادا کروں؟ تردد میں پڑ گیا۔ فرمایا کیا سوچ رہا ہے؟ میرے رسول نے جو فرمایا اور تجھ فرمایا ہے۔ کہا سرکار فرمایا تو ہے۔ کہا کیا فرمایا بول؟ اس نے کہا سرکار نے آپ کو سلام فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ جنید سے کہنا کہ ہم سے ہی ایسی باتیں ہیں، ہم سے ایسی باتیں۔ تو اس نے جو کہا ہم سے ایسی باتیں، جنید کو چہرے پر جلال آ گیا۔ فرمایا خائن خیانت کرتا ہے، امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ میرے رسول نے جو فرمایا امانت، اس میں امانت میں اپنی طرف سے تو داخل کر کے خیانت کر رہا ہے،
وہ جو مصطفیٰ نے فرمایا کیوں نہیں فرماتا, کیوں نہیں بولتا؟ اس نے کہا حضور بات تو یہ ہے, سرکار نے فرمایا جنید سے کہہ دینا کیوں جنید ہمیں سے یہ مکاری, بس اتنا سننا تھا. جنید پر ایک کیفیت طاری ہو گئی, وقت کا عالم ہو گیا, کیوں جنید ہمیں سے یہ مکاری, کیوں جنید ہمیں سے یہ مکاری, کیوں اسی عالم میں رقص کرتے رہے, کیفیت طاری ہو گئی. وہ جملہ حضرت جنید کو اتنا پیارا ہوا, اتنا محبوب ہوا کہ اللہ کے پیارے مصطفیٰ نے مجھے اپنا خاص سمجھ کر تب تو مکاری کا لفظ بولا ہے. یہ چاہنے والوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے, جن کے ساتھ جن کو محبت نہیں ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا. کیفیت بندگی طاری ہوئی. اللہ تعالی ہم کو محبت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک لیلا مجنوں کا قصہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا, مشہور قصہ ہے کہ لیلا نے معلوم کیا, اس کو معلوم ہوا کہ مجنوں میرا بھیک لے کر آج کل فقیر کا بھیس بدل کر کے اور بھیک مانگتا پھرتا ہے. لیلا نے اپنے یہاں سخاوت کا ذریعہ جاری کر دیا, اس نے بھیک دینا شروع کر دی. اس خیال سے بھیک دینے لگی کہ میرا مجنوں بھی فقیر بن گیا ہے, شاید اسی بہانے سے بھیک مانگتا مانگتا میرے پاس آ جائے تو میں بھی اپنے مجنوں کو دیکھ لوں کم سے کم. اس بہانے سے اس نے بھیک دینا شروع کر دی. اور جناب مجنوں صاحب کو معلوم ہوا کہ لیلا جو ہے اور سبوں کو کچھ دیا اور ہاتھ سے مجنوں کے کاسا لے لیا. سب کو تو آ کے بھیگ دی, اور مجنوں کا جو پیالہ تھا, کاسا تھا, اس کو لیلا نے چھین لیا. اور کیا کیا, جب کہ دے مارا زمین پر ایک بار تو رقص میں مجنوں ہوا بے اختیار. اس لیلا نے سب کو تو بھیگ دی اور مجنوں کے ہاتھ سے پیالہ لے کر کاسا لے کے زمین پر دے کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب وہ جب پیاسا جتنا کاسا جو تھا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو مجنوں کا کیا حال ہوا, وہ رقص میں ناچنے لگا. رقص میں مجنوں ہوا بے اختیار, وہ بارے خوشی کے بارہ پھولا نہیں سما رہا تھا, بار گشت کر رہا, رقص کر رہا, ناچ رہا. تو ایک نے پوچھا کہ مجنوں نے خام ارے رقص کا کہو اس جگہ کیا تھا مقام. اے مجنوں تم واقعی بالکل پاگل آدمی ہو, یہ ناچنے کا کون سا موقع تھا ہے, یہ رقص کرنے کا کون سا موقع تھا. ارے تم کو تو رونا چاہیے تھا, افسوس کرنا چاہیے تھا, کیونکہ لیلا نے سب کو تو کچھ نہ کچھ دے دیا اور تم کو دینے کے بجائے تمہارا پیالہ ہی لے کے توڑ دیا نا. تو تم بجائے افسوس کرنے کے تم ناچ رہے ہو, خوشی کے مارے پھول نہیں سما رہے ہو. تو مجنوں نے کہا, بولا مجنوں تم سے سمجھو گے کیا, بیوقوف تم لوگ کیا سمجھو ہے, تم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے. ارے یہ جفا ہرگز نہیں یہ ناز ہے, یہ محبوب کا ظلم نہیں ہے, یہ محبوب کی ایک ادا ہے, یہ اس کا ناز ہے. یہ تو یہ جفا ہرگز نہیں یہ ناز ہے. ارے یہ بھی ایک معشوق کا انداز ہے, یہ
یہ محبوب کا ایک انداز ہے. تو بیوقوف محبت نہیں جانتے, تم کو عشق کا پتہ نہیں ہے. تم کیا سمجھو اس راز کو؟ یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے جو محبت والا ہے. جس کے پاس عشق ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ محبوب کا ظلم نہیں ہے بلکہ یہ محبوب کا ایک انداز ہے جو صرف عاشقوں کے ساتھ برتا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کیا تھا. مگر آزادی دلانے سے پہلے اس امیہ ابن خلف نے اتنا ظلم کیا حضرت بلال پر. کبھی تو ان کی گلے میں رسا باندھ کر اور ریت پر جلتا ہوا ریت پر گھسیٹتا, کبھی پانی گرم کر کے خوب کھولا کے ان کے بدن کے اوپر ڈالتا, کبھی ایسا کرتا کہ جلتا ہوا پتھر ایک نیچے بٹھاتا اور اس پر بلال کو ننگی پیٹھ کپڑے اتار کر کے لیٹاتا اور دوسرا جلتا ہوا پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیتا. تو دونوں پتھر جلتے, بلال کی چربی پگھل کر بہتی, جیسے گوشت کی جلنے کی بو ہوتی ہے الاسطا بلال حبشی کے اس جو جسم کی وہ چربی پگھلتی تھی اس کی بو دور تک ہوتی تھی. ایسا ظلم کیا اس نے, اللہ اکبر. لیکن حضرت بلال حبشی کا عالم یہ تھا, بے ہوش ہو جاتے اور جب ہوش آتا وہ امیہ آتا کہتا بلال اب بول, کیا بولتا ہے؟ تو آپ وہی پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ. احدن کا نعرہ لگاتے, خدا ایک ہے ایک ہے ایک ہے. یہ کہتا کہ خدا 360 ہے اور بلال کہتے کہ نہیں میرا خدا ایک ہے, میرے مصطفیٰ نے یہی بتایا لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ. یہ ظلم پر ظلم کرتا, لیکن بلال کے استقلال کا عالم یہ تھا کہ وہ سب تکلیفیں جھیل رہے تھے, مصیبتیں جھیل رہے تھے, لیکن وہ کلمہ طیبہ نہیں چھوڑتے اور احدن کا نعرہ نہیں بند کرتے. ایک مرتبہ اس نے بہت کافی سمجھا, تکلیف دینے کے بعد بھی دیکھا بلال پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے, تو شفقت سے محبت سے کہنے لگا اے بلال تو کتنا بیوقوف آدمی ہے, کتنا ناسمجھ آدمی ہے, جس خدا کو تو بار بار پکارتا ہے احدن کا نعرہ لگاتا ہے, اگر باقی وہ خدا تیرا ہمدرد ہوتا اور وہ خدا ایک تیرے ساتھ ہمدردی کرتا تو یہ سب تکلیفیں تجھے کائے کو ہوتی؟ ارے تیرا خدا تو بڑا مختار ہے نا, وہ قادر مطلق ہے, جو چاہے کر سکتا ہے, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اگر وہ تجھے چاہتا اور تجھے پسند کرتا تو تجھے اس ظلم سے بچاتا. کیوں خام خواہ اس خدا کا نام بار بار لیتا ہے؟ وہ خدا تیری کوئی مدد نہیں کرتا. تو حضرت بلال اٹھ کے بیٹھ گئے, فرمایا تم نہیں سمجھ سکتے اسے, تم نہیں سمجھ سکتے, جب تک تم کلمہ نہیں پڑھو گے تب تک تم اس راز کو نہیں جان سکتے. اس نے کہا کیا بات ہے, کون سا اس میں راز ہے؟ فرمایا بلال حبشی نے, تم بازار جاتے ہو, بازار جا کے ایک ہانڈی خریدتے ہو, مٹی کا برتن ہے, ایک مٹکا خریدتے ہو, کوئی گھڑا خریدتے ہو, کوئی مٹی کا برتن خریدتے ہو, تو اس کو کیا کرتے ہو؟ خریدنے سے پہلے ٹھوکتے بجاتے ہو کہ کہیں چرخا تو نہیں ہے, پھوٹا تو نہیں ہے, کرتے ہو ایسا نہیں ہے؟ جب مٹی کا برتن خریدتے ہو, خریدنے سے پہلے اس کو ٹھوک کر بجا کر دیکھتے ہو ٹناٹن ہو رہا ہے کہ نہیں ہے, کہیں چرخا تو نہیں ہے, پھوٹا تو نہیں ہے. جب اطمینان ہو جاتا ہے کہ بالکل صحیح ہے, یہ کہیں چرخا نہیں کہیں پھوٹا نہیں, اس کے بعد خریدتے ہو. تو جس طرح تم مٹکا خریدتے ہو, گھڑا خریدتے ہو, پہلے ٹھوک بجا لیتے ہو, اس کے بعد خریدتے ہو. میرا رب بھی بلال کو ٹھوک بجا رہا ہے کہ بلال خریدنے کے قابل ہے. تو یہ ظلم نہیں ہے بلکہ میرے رب کا کرم ہے, وہ دیکھ رہا کہ بلال کتنا کھرا ہے, ٹھوک بجا کر دیکھ رہا ہے. ہر ایک کو نہیں خدا قبول کر لیتا. تم چاہو کہ اپنے کو عاشق رسول کہہ دو, عاشق اولیاء کہہ دو, عاشق الہی کہہ دو, تمہارا عاشق مان لیا جائے, ایسا نہیں. پہلے ٹھوکے گا, بجائے گا, آزمائے گا, اس کے بعد آج لوگوں نے سمجھ لیا یا رسول اللہ, یا غوث, یا اللہ, یہ نعرہ لگانے سے ہم ہو گئے چاہنے والے. نہیں, وہ یاد رکھو محبوب آزمائش بھی کرتا ہے, محبوب امتحان بھی لیتا ہے, دیکھتا ہے کہ سچا چاہنے والا ہے یا جھوٹا چاہنے والا ہے. مطلب کا عاشق ہے کہ حقیقتاً دل سے عاشق ہے. اللہ تعالی ہمیں عشق حقیقی عطا فرمائے. جب گھڑا گزرتا ہے تو اس کے بعد محبوب ادائیں دکھاتا ہے, پھر وہ ناز دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو آزمایا, اپنی امانت آسمانوں پر پیش کی, انسان پر نہیں پیش کی. آزمایا, اپنی امانت زمین پر پیش کی, انسان پر نہیں پیش کی. پہاڑوں پر پیش کی, انسان پر نہیں پیش کی. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ساری مخلوقات کے اندر بے شمار میری مخلوق ہے, اور بڑی بڑی مخلوق
جو دنیا کے اندر ہے وہ میری امانت میں سب کو پیش کر رہا ہوں، جان بوجھ کر انسان کو نہیں پیش کیا۔ اب جب وہ بڑی مخلوقات نے انکار کر دیا تو چھوٹی مخلوق کی کیا ہمت تھی کہ وہ اٹھائے اس امانت کو؟ حضرت انسان جن کے خمیر میں محبت بھری ہوئی ہے، انسان جس کی سرشت میں عشق لگا ہوا ہے، جس عشق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اللہ نے اس مٹی کے پتلے کو قبلہ و کعبہ بنا کر فرشتوں کو سجدہ کرایا۔ اس مٹی کے پتلے کو خدا نے سجدہ اسی لیے کرایا کہ اس کے اندر جو جذبہ عشق ہے، جو جذبہ محبت ہے، جو محبت کا جوش ہے، وہ کسی مخلوق کو حاصل نہیں۔ چنانچہ انسان نے دیکھا میرے رب کا امانت سب جگہ پیش ہو رہی ہے، کوئی اٹھاتا نہیں ہے، ایسا نہیں، کچھ بھی ہو ہم اٹھا کے دکھا دیں گے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، تو انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ظلومًا جہولا کا لقب دیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے سرکار نے جنید کے لیے یہ ہمیں سے مکاری کا لفظ بول دیا، ابو ذر غفاری کے لیے علی رغم نفی ابی ذر بول دیا۔ تو محبوب جب خوش ہوتا ہے تو جوش میں آ کے وہ کچھ ایسا طنزیہ جملہ بولتا ہے جو اس کو عاشقی سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عشق رسول عطا فرمائے، ہمیں بھی محبت دے تاکہ ہم اس مقام کو سمجھیں محبت کیا ہے۔ ہر ایک شخص کی کھوپڑی میں محبت نہیں آ سکتی۔ آج کا دور تو یہ ہے وفاداری ہماری پاؤ بھر کے آٹے کی خاطر ہے۔ اکبر الہ آبادی آج کی محبت کا بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وفاداری ہماری پاؤ بھر آٹے کی خاطر ہے، ہم ان سے عشق کیا کرتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ جو حکم مس کی جگہ حسن بت، جو حسن بت کی جگہ حکم مس ہوا قائم، جو حسن بت کی جگہ حکم مس ہوا قائم، تو عشق چھوڑ کے ہم نے بھی نوکری کر لی، کیونکہ ہمارا مقصد عشق کرنا نہیں تھا بلکہ کمانا مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی دنیا داری کی محبت سے ہم کو بچائے، عشق حقیقی عطا فرمائے۔ یہ امانت الہی اللہ تعالیٰ نے، انسان نے جب اس کو اٹھایا تو خدا نے اس کو ظلومًا جہولا کا لقب دے کر حقیقتاً اس کے سر پر تاج رکھ دیا، اس بات کا کہ کائنات میں اگر کوئی چاہنے والا میرا ہے تو وہ صرف انسان ہے۔ یہ انسان کو محبت کا مقام حاصل ہے، یہ حقیقی چاہنے والا ہے جو انجام سے بے خبر، انجام سے بے نیاز۔ اب وہ امانت کیا ہے، اس سلسلے میں قول الگ الگ ہیں۔ علماء ظاہر تو فرماتے ہیں امانت سے مراد تکلیفات شرعیہ ہے، یہ جو احکام اسلام کے اترے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، تمام احکام حلال حرام کے تکلیفات شرعیہ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ تکلیفات شرعیہ کا بوجھ انسان نے اٹھایا، اور کسی مخلوقات پر یہ تکلیفات شرعیہ کا بوجھ نہیں۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں امانت سے مراد ہے محبت۔ محبت جو ہے وہ اصل امانت ہے کہ اس امانت کو سوائے انسان کے دوسرا کوئی اٹھانے والا کائنات کے اندر نہیں۔ اور اگر غور سے دیکھو تو دونوں قول ایک ہی جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ جس کو محبت ہوتی ہے اسی کو تکلیفات میں بھی ڈالا جاتا۔ تو محبت کے ساتھ آزمائش ضروری ہوتی ہے۔ اللہ نے ایک طرف محبت دی اور دوسری طرف اس محبت کا امتحان رکھ کے تکلیفات شرعیہ کا قانون بنایا۔ اگر تم چاہنے والے ہو تو تم کو یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، اس طرح جہاد کرنا پڑے گا، اس طرح نفس کشی کرنا پڑے گی، اس طرح سر کٹانا پڑے گا، اپنا مال خرچ کرنا پڑے گا، اپنی جانیں اس بات پر قربان کرے گی۔ کس کے لیے؟ محبت والے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم کو سچا محبت والا بنائے، صحیح معنی میں عاشق رسول بنائے، تاکہ ہم عشق کی منزل میں قدم رکھیں تو امتحانات میں بھی پاس ہو جائیں۔ ایسے مطلب کی محبت، مطلب کی چیز، یہ اللہ کیا مقبول نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بعض انسان لوگ ایسے بھی ہیں کہ خوب عبادت کرتے ہیں، دن رات عبادت، دن رات عبادت، اتنا عبادت کرتے ہیں کہ حد پر عبادت پہنچ جاتی ہے۔ یعبد اللہ علی حرف، کہ ایک حد تک پہنچا دیتے ہیں، حد جو عبادت کا حق ہے وہ حق ادا کر لیتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِنْ أَصَابَهُ مُطْمَئِنٌ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلبا، مگر اللہ فرماتا مگر ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب تک اس عبادت کرنے کے زمانے میں ان کو مطلب پورا ہوتا جاتا ہے، ان کا مقصد بھی پورا ہوتا جاتا ہے، مراد بھی پوری ہو جاتی، برابر عبادت کرتے ہی رہتے۔ فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلبا عَلَى وَجْهِهِ، لیکن اگر کہیں امتحان شروع ہو جائے، بجائے فائدے کے نقصان ہونے لگے، بجائے آرام کے تکلیف ہونے لگے، مال آنے کے بجائے مال جانے لگے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ عبادت کرنے والا فوراً پلٹ جاتا ہے، عبادت کو چھوڑ دیتا ہے۔ فرماتا انقلب علی وجہی،
تو ایسا عبادت کرنے والا کیسا ہے؟ فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح عبادت کرنے کی توفیق دے۔ یہ مطلب کی دوستی اور مطلب کی عبادت اللہ کے ہاں بھی مقبول نہیں، سرکار کی بارگاہ میں مقبول نہیں، اولیاء کرام کے پاس بھی مقبول نہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ناظر قلب ہے، اللہ کے رسول بھی روشن ضمیر ہیں، اولیاء کرام بھی دل کی حالت جانتے ہیں۔ اگر واقعی محبت ہے اور واقعی عشق ہے تو یقیناً امتحان کے منزل میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر خالی مطلب کی دوستی ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے ایسے مطلب کہ میرے جتنے چاہنے والے ہیں کہ جب تک میں کام ہوتا رہے جب تک تو مجھے یاد کرتے، اور جہاں کام نکل گیا تو پھر پلٹ کے نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح معنی میں عاشقان رسول کے صحیح مسلک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ ایسے چاہنے والے مل جاتے، دن رات چاہ رہے ہیں، بڑے چاہنے میں سب سے آگے۔ ایسی بہت سے مریدین بھی ہوتے ہیں کہ جناب سب سے زیادہ آگے، بہت سے عاشقان رسول بھی ایسے ہوتے ہیں، بہت عشق میں سب سے آگے، اولیاء کے چاہنے والے بھی تو بہت آگے، لیکن ایک مطلب ان کا ہوتا ہے، جب تک مطلب پورا ہوتا رہا تو عشق رسول بھی ہے، محبت اولیاء بھی ہے، شیخ کا دامن بھی ہے، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر بھی ہے۔ اگر مطلب کے خلاف ہوا تو پھر پلٹ جاتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے مطلب کی دوستی سے بچائے۔ پروردگار عالم ہم کو سرکار دو عالم سب کے صحابہ کرام کی تقلید کرنے کی توفیق دے۔ دیکھو صحابہ کرام نے سرکار سے محبت کی تو کس شان کے ساتھ محبت کی، سبحان اللہ۔ یہ منافقین بھی گئے تھے جہاد کرنے کے لیے سرکار کے ساتھ جنگ احد میں، جس وقت دیکھا انہوں نے کہ نقشہ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اب مال غنیمت ملنے کے بجائے سر کٹانے کی نوبت آ رہی ہے۔ مال غنیمت نہیں ملے گا، سر کٹیں گے، بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، جان سے ہاتھ دھوئیں گے، بھاگ آئے مردود۔ لیکن صحابہ کرام ڈٹے رہے، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت علی شیر خدا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، لاشوں پر لاشیں گرتی رہیں، زخموں سے چور ہو گئے، مگر ایک ایک عاشق رسول میدان سے ہٹا نہیں، جب تک ان کے سانس میں سانس تھی سرکار پر قربان ہوتے رہے۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے پہلوان، بڑے لڑنے والے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے سرکار دو عالم پر کفار ٹوٹ پڑے ہیں اور ہر طرف سے تلواریں سرکار پر برسنے والی ہیں، آگے آئے اور سرکار دو عالم کے اوپر جھک گئے، کمان کی طرح ہو گئے۔ اعلان کیا، فرمایا ظالموں جتنی تلواریں مارنا ہے ابو دجانہ کے گردن پر مارو، ابو دجانہ کے بدن پر مارو، جب تک ابو دجانہ زندہ ہے تمہاری تلوار سرکار تک نہیں پہنچ پائے گی۔ ٹکڑے ہو گیا بدن۔ اللہ اکبر، یہ ہے عاشق رسول، خالی مطلب کی دوستی نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روز جرأت و ہمت کا ایسا مظاہرہ فرمایا، اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت سعد یہ بھی بڑے زبردست لڑنے والے، بہت بڑے پہلوان، بڑا چوڑا سینہ، بڑے دلیل جوان مرد تھے۔ جب دیکھا انہوں نے کہ تیروں کی بوچھار سرکار دو عالم پر ہو رہی ہے، دوڑتے ہوئے آئے، سرکار کو اپنی پیٹھ پر لے لیا اور سینہ تان کر کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، اور اعلان کیا کہ ظالموں تیر چلاؤ، میرا سینہ سپر ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے تیرے اپنے چھاتی پر لوں گا، کیونکہ مصطفیٰ کی حمایت میں اگر میری جان گئی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پروان چڑھ جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت سے ساتھ سینے پر تیر روک رہے تھے اور سرکار دو عالم کا دریائے رحمت جوش میں آیا تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوش میں فرمایا، علم یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ سبحان اللہ، کیسا خوش نصیب تھا وہ سعد۔ اللہ کے حبیب فرماتے علم یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ سعد کو ایسا جوش آیا، تیر تو چلاتے چلاتے ختم ہو گئے تھے، اللہ کے حبیب نے فرمایا سعد تیر چلاؤ۔ اب سعد کو تیر چلانا ضروری تھا، تیر تھا نہیں پاس میں تو بدن میں چبے ہوئے جو تیر تھے بدن سے کھینچتے تھے، کمان میں رکھ کے چلاتے تھے۔ دشمن جو تیر مارا بدن میں چبے ہوئے تھے ان تیروں کو اپنے جسم سے کھینچ کر سرکار ساتھ تیر چلا رہے تھے۔ یہ ہیں صاحب عاشق رسول۔ اللہ تعالی ہم کو سرکار دو عالم کا صحیح عشق عطا فرمائے۔ محبت امتحان چاہتی ہے، یاد رکھو، اللہ پاک فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ پاک فرماتا ہے ایمان والو تمہاری آزمائش ہوگی۔ اللہ نے آزمائش میں کسی کو چھوڑا نہیں ہے، کوئی نبی کوئی رسول ایسا نہیں ہے جس کا امتحان اللہ نے لیا ہو۔ آدم علیہ السلام سینکڑوں برس تک روتے رہے، نوح علیہ السلام 900 برس تک پتھر کھاتے رہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا،
ज़करिया अलैहिस्सलाम के आरा चलाया गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में डाले गए, मिस्र के बाजार में फरोख्त किए गए, याकूब अलैहिस्सलाम फिराक़ यूसुफ में रोते रोते नाबीना हो गए। गलत के जितने अंबिया हैं सारे अंबियाए कराम का हमारे सरकार को देखो, बाजार ताइफ में सरकार तशरीफ ले गए, ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तन्हा साथ में थे और हुजूर तबलीग फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमको अपने रसूल के तरीके से तबलीग करने की तौफीक दे। ऐसा नहीं कि जमात साथ में हो, आगे तू पीछे में ये दे, और उसके बाद कोई खतरा दिखा तो भागे। अल्लाह ताला इस मुसलमानों को अक्ल अता फरमाए। अल्लाह के रसूल तने तन्हा ताइफ में तशरीफ ले गए, सिर्फ ज़ैद इब्न हारिसा अकेले साथ में थे और वहां इलाए कलमतुल हक फरमा रहे थे। उस वक्त तबलीग फरमा रहे थे। कुफ्फार ने लड़कों को, नौजवानों को मुकर्रर किया था कि देखो ये मोहम्मद आया है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये बच के जाने न पाए, ये पागल है माज़अल्लाह, ये दीवाना है माज़अल्लाह, इसको पत्थरबारी करो। लड़कों ने चारों तरफ से घेरा, सरकार पर पत्थरबारी की। हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो साथ में थे, उनका ये आलम था, कभी वो दानी तरफ आ जाते, कभी बाईं तरफ आ जाते, कभी आगे जाते, कभी पीछे। ये क्यों? जिधर देखते कि इधर से पत्थर आ रहे हैं, ज़ैद आगे आ जाते ताकि वो पत्थर मुझे लगे, मेरे रसूल को लगने न पाए। जिधर से देखा कि ज्यादा दुश्मनों का हमला हो रहा है, उसी तरफ को हो गए। अपने आका को बताने के लिए उनका सर फूट रहा था, जिसमें चकनाचूर था और खून में लहू लुहान थे। बार बार अर्ज करते, या रसूलल्लाह आप दुआ फरमा दिए। सरकार आप दुआ के नहीं कर देते, ये सरकार आपकी दुआ तो खुदा फौरन कबूल कर लेगा, इन जालिमों के हक में बद्दुआ फरमा दीजिए। मगर सरकार फरमाते, ज़ैद ठहरो, दुआ करूंगा, ठहरो ज़ैद, दुआ करूंगा। बार बार वो कहते, जब देखते कि अल्लाह के हबीब को इस तरह सताया जा रहा है, खुद सरकार दो आलम खून में लहू लुहान हो गए और खून इतना बहा कि आपके जो जूते शरीफ थे सब खून में भरे हुए थे, खून में भरे हुए थे। इसी आलम में सरकार बाहर तशरीफ लाए, बस्ती के बाहर आए और उसके बाद एक जगह सुकून मिला। फिर ज़ैद इब्न हारिसा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह आप बद्दुआ क्यों नहीं फरमा देते? ये जालिम आपकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, इतने पत्थर बरसाए हैं, सर से पैर तक आपको जख्मी कर दिया है और खून आपका बहा दिया है, सरकार आप दुआ क्यों नहीं फरमाते? एक फरिश्ता भी नमूदार हुआ, अल्लाह ताला ने उसको भेजा। उसने आके कहा, या रसूलल्लाह अल्लाह ताला आपको सलाम फरमाता है और फरमाता है मेरे हबीब से कहो, ए मुस्तफ़ा अगर तुम चाहो तो तबक़े ताइफ को उलट दूं। जिस तरह कौम आद तबाह कर दी गई, कौम समूद बर्बाद कर दी गई, कौम नूह को गर्क कर दिया गया, कौम लूत पर पत्थर बारी हुई, कौम शुएब पर बलाएं नाज़िल हुई, जिस तरह अगले नबियों की उम्मतें बर्बाद हो गई, तबाह हो गई और तबके जमीन उठ गए, ए मुस्तफ़ा तुम कहो तो मैं यहाँ का तबका उलट दूं, ये सारे काफिर सब तबाह बर्बाद हो जाए। अल्लाह के प्यार से सज्जे में सर रखा, अर्ज किया, मेरे रब अगर मैं भी यही दुआ करूंगा तो मुझ में और दूसरे नबियों में क्या फर्क रहेगा? सुभान अल्लाह, मैं अगर बद्दुआ करूं तो मुझ में दूसरे नबियों में क्या फर्क रहेगा? और अर्ज किया, परवरदिगार आलम तू बड़ा कुदरत वाला है, मुझे यकीन है कि तू चाहे तो पूरी जमीन को उलट सकता है। एक तबक़े ताइफ, एक खित्ते ताइफ की क्या औकात है? तू चाहे तो सारी जमीन को उलट सकता है। मगर मेरे मौला अगर तू जमीन को उलट सकता है तो तू ये भी ताकत रखता है, तू चाहे तो इन काफिरों के कल्ब को उलट दे, इनके दिलों को पलट दे, तुझमें ये भी कुदरत है, तू चाहे तो इनका दिल कुफ्र से पलट कर इस्लाम की तरफ आ जाए। तो मैं तो तुझसे यही दुआ करूंगा, अल्लाहुम्मा एहद कौमी फइन्नहुम ला यालमून, अल्लाह तू इनको मारना नहीं, तबाह नहीं करना, बल्कि इनको हिदायत दे दे क्योंकि ये जानते नहीं। तो सरकार ने उस वक्त भी बजाय बद्दुआ के हिदायत फरमाई और फिर कैसा अच्छा जुमला फरमाया, अल्लाहुम्मा एहद कौमी फइन्नहुम ला यालमून, ऐ अल्लाह इनको हिदायत दे, ये जो जुल्म कर रहे हैं तो ला यालमून, ये यकीन में मोहम्मद को जानते नहीं है, ये अभी मुझे जानते नहीं, जिस दिन जान लेंगे कि मोहम्मद क्या है तो जाने कुर्बान करेंगे। अभी नहीं जानते हैं इसलिए हरकतें हैं इनकी, जिस दिन इनको मारिफत मोहम्मदी हो जाएगी, इनको इल्म हो जाएगा कि मुस्तफ़ा क्या है, मालूम हो जाएगा मोहम्मद कौन है, मोहम्मद की क्या शान है, तो फिर ये जुल्म नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं बल्कि अपनी जानें कुर्बान करेंगे। सरकार का ये जुमला बड़ा बामाना है, फरमाते हैं अल्लाहुम्मा एहद कौमी, ए अल्लाह मेरी कौम को इस हिदायत दे दे, ये फइन्नहुम ला यालमून, ये जानती नहीं है कौम। सुभान अल्लाह, हालांकि अल्लाह भी तो जानता है ना कि ये नहीं जानती, अल्लाह को भी मालूम है, लेकिन इस बात में अल्लाह पाक के हबीब इरशाद फरमा रहे हैं दुनिया को बताने के लिए, लोगों को भी मालूम हो जाए कि ऐ लोगों मुझ पर जुल्म करने वाले वही होंगे जिनको मुस्तफ़ा का इल्म नहीं होगा, जो मोहम्मद को नहीं जानते हैं वही हरकत करेंगे,
میری بارگاہ میں گستاخی وہی کرے گا جو مجھ سے واقف نہیں ہے. جو مجھ سے واقف ہو جائے گا وہ گستاخی نہیں بلکہ وہ تو سرفروشی کرے گا. آج بھی جو لوگ واقف نہیں ہیں سرکار سے، خالی بشر ہی بشر سمجھ رہے ہیں، صرف بڑا بھائی سمجھتے ہیں، اپنے جیسا آدمی سمجھتے وہی گستاخیاں کرتے ہیں. اور جن کو سرکار کی معرفت ہو جاتی ہے کہ مصطفیٰ کیا ہے، وہ تو اللہ کا نور ہے، وہ تو حاصل کائنات ہیں، وہ تو ساری دنیا کا اصل خلاصہ ہے، وہ مقصود خدائی ہے، جب معلوم ہو جاتا پھر وہ گستاخی نہیں کرتا. اللہ تعالی ہم کو اپنے رسول کی معرفت عطا فرمائے. پروردگار عالم یہ کو سرکار نے اس طرح تبلیغ فرمائی. آج سرکار کا نام لے کر صحابہ کرام کے لگے تو وہی نبیوں کا کام کرو، عربی تم سے کیا ہوگا. ایک جماعت وہاں گئی، یو پی میں ایک حبیب گنج گاؤں ہے، وہاں پہ جناب پہنچے تو اتفاق سے ایک مسجد تھی ذرا کھنڈر قسم کی، وہیں پر پہنچ گئے یہ حضرات، اور پہنچ کے جناب باقاعدہ نماز پڑھ لیں گے. اتفاق سے جہاں امام صاحب کے مصلی بتا ہے وہاں سے ایک سانپ نکل آیا. اس سانپ کو جو دیکھا اس نے امیر جماعت نے تو چھوڑ کے مسجد بھاگا. وہ بھاگا تو پوری جماعت بھاگی. لوگوں نے کہا کیا ہوتا نہیں وہاں سانپ. ارے کہا بات خالی سانپ نکل آیا، ہم لوگ تو روز دیکھتے رہتے، اس کو دیکھ کر یہ جناب بھاگا. اللہ رحم فرمائے. ایسا سرکار دو عالم کا یہی کام ہے کیا صحابہ کرام؟ ارے صحابہ کرام تو صحابہ کرام اولیاء کرام کا جو کام ہے وہ کرنا نہیں آتا اور نبیوں کا کام کرنے چلتے ہیں. ولیوں کا کام دیکھو، آپ کے ہندوستان میں بھی ایسے ایسے اولیاء کرام ہیں، جنگلوں میں گھس گئے اور باقاعدہ درندوں کے مقابلے پر ہیں. جنگلوں میں جہاں پر سانپ بچھو رہتے وہاں انہوں نے اپنا مسکن بنایا. آپ دیکھیے بزرگان جن کے چلے جتنے ہیں وہ سب خطرناک مقام پر ہوا کرتے. وہ جو چلے کھینچتے ہیں جتنے بھی بزرگان جن ہمیشہ خطرناک جگہ جائیں گے جہاں خطرہ ہوتا. یہ چلہ جو ہے 40 دن کا چلہ، اب تو 40 دن کا بھی چلہ نہیں رہا، ترقی یافتہ فیشنیبل چلہ ہے. 3 دن کا چلہ، 8 دن کا چلہ، 7 دن کا، لا حول ولا قوت. ارے چلہ کہتے ہیں 40 دن کو ہے، 40 دن 3 دن کا چلہ کہاں سے ہوگا بھائی جب 40 پورے نہیں ہوئے. مگر کیا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی ایک ترقی یافتہ چلہ ہے، بجائے 40 دن کے 3 ہی دن میں ہو رہا ہے. دیکھو یہ چلہ جو ہے حقیقتاً یہ مسنون ہے، بزرگوں کا یہ طریقہ ہے. خود قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چلہ موجود ہے. آپ جس وقت کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهُ بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ 40 لَيْلَةً. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. پہلے 30 دن موسیٰ علیہ السلام سے لیے گئے، اس کے بعد 10 اور بڑھا کے فرماتا اللہ پاک پھر 40 دن پورے کیے. پورے 40 سے کم کا نام چلہ نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے چلے کا بیان فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت جانے لگے کوہ طور پر 30 دن کے بجائے پھر 40 دن بعد تو آپ کے قال موسیٰ لأخیہ، جب آپ چلے پر جانے لگے تو اپنے بھائی ہارون سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. دیکھو قرآن پاک کی آیت. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے لگے تو اپنی جگہ اپنے بھائی ہارون کو بٹھالا، ان کو اپنا خلیفہ بنایا اور فرمایا اے ہارون اب یہ دین کا کام تم کرو، تبلیغ و اصلاح کا کام اب تم کرو، میں اللہ کے پاس تنہا رہوں گا. پتا چلا کہ چلے میں بندوں سے کنیکشن نہیں رکھتا، ڈائریکٹ خدا سے کنیکشن ہوتا ہے. چلہ وہی ہوتا ہے جس میں بندہ اور خدا بیچ میں دوسرا کون نہ ہو، اس کو چلہ کہتے ہیں. جبھی تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جن کا کام ہی تھا رسالت تبلیغ کرنا اور دنیا میں ہدایت کے لیے آئے تھے، لیکن جب 40 دن کے لیے جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو تبلیغ کا کام چھوڑ دیتے ہیں، وعظ کا کام چھوڑ دیتے ہیں، اصلاح قوم کا کام چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بھائی کو مقرر کرتے ہیں حضرت ہارون کو اور فرماتے ہیں کہ اب یہ کام تم کرو، اہل دنیا کو ہدایت دینا، لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کے دین کی باتیں بتانا، یہ کام تمہارا ہے. میں 40 دن کے لیے وقف ہوں، وہاں صرف میں اور میرا رب ہے. یہ دیکھو یہ چلہ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے آقا والا سطر غار حرام جاتے تھے تو وہاں بھی طرح سرکار رہتے تھے. یہ نہیں کہ وہاں کوئی جماعت میں جا کے وہاں آواز کہتے ہو تقریر کرتے ہو، صرف اللہ کے رسول تنہائی میں اپنے رب کی یاد کرتے تھے. تو یہ پیغمبروں کا چلہ ہے. جب وہ چلہ کھینچتے ہیں تو دنیا سے ہٹ جاتے ہیں، دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ ہوتے ہیں تنہائی کا مقام ڈھونڈتے ہیں. کہیں پہاڑ کی چوٹی پر، کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، سرکار دو عالم غار حرا میں گئے ہیں. کیوں؟ تنہائی میں جہاں خطرناک جگہ ہوتی ہے، نہ آدمی نہ آدم زاد، آگے پیچھے کوئی مددگار نہیں. ایسے خطرناک ماحول میں جہاں جانور ہوں، درندے ہوں، خطرناک سانپ ہوں،
قسم قسم کے بچھو ہو, قسم قسم کے جان لیوا خطرناک چیزیں ہوں, ایسی جگہ جا کر وہ چلا کھینچتے, نہیں تو قبرستان میں چلے جاتے ہیں, دریا کے کنارے پہنچ جاتے. یہ بزرگوں کا, نبیوں کا چلا, اور بزرگوں کا چلا بھی ایسے ہی. ہمارے حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ کو چلا کہاں ہوتا تھا؟ برج ادمی میں. یہ برج ادمی کیا ہے؟ پرانے زمانے کے بادشاہوں کے ٹوٹے ہوئے محل کھنڈرات جو تمام ٹوٹے پڑے تھے, اور وہاں پر تمام چوکھٹیں گری ہوئی, دیواریں ٹوٹی ہوئی, اور نہایت خطرناک بڑے بڑے پرانے سانپ وہاں رہتے تھے. جنات اور دیو پری کا مسکن تھا. ابابیل کے گھونسلے تھے, چمگادڑیں جسے گدل کہتے ہیں وہ اس کا سب طرف رہتا تھا. کوئی آدمی دن دہاڑے بھی اس برج ادمی میں جاتا نہیں تھا. ایسی خطرناک جگہ پر پیران پیر دستگیر چلے کھینچتے تھے. اور پھر اس شان سے کہ 15 سال تک حضرت نے ایک پیر پر کھڑے ہو کے قرآن پاک ختم کیا. 15 برس غوث العظم جیلانی اس برج ادمی میں ایک پیر پر کھڑے ہو جاتے, رات بھر قرآن پڑھتے رہتے. وہاں کوئی نہیں ہوتا, تنہا پڑھتے. 13 سال تک آپ نے اس قدر جلالی ذکر کیے ہیں کہ دن کے وقت اور رات کے وقت وہاں کوئی اوپر سے پرندہ نہیں اڑ سکتا تھا. دور سے دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے برج میں آگ لگی ہوئی, آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں. وہ آگ نہیں تھی بلکہ عشق الہی کا جلال تھا. وہ کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا. وہاں تنہا پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ وہاں چلا کھینچا کرتے تھے. اس شان سے آپ نے چلا کھینچا. ایک مرتبہ سرکار پیران پیر دستگیر باقاعدہ اپنی اسی برج ادمی میں عبادت کر رہے تھے, اور باقاعدہ نیت باندھے, رات کا وقت ہے اور مصروف ہے, استغراق میں ہے. ایک بہت بڑا سانپ نکل آیا اور آ کر کے آپ کے خاص مسلح پر جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں وہیں پر آ کے کھڑا ہو گیا. اور بڑا موٹا تازہ بڑا سا پھن دم کے ذریعے سے کھڑے ہو کر پیران پیر کا جہاں چہرہ ہے اوپر ہاتھ باندھے وہیں سامنے اس نے بھی پھن لگا دیا. غوث پاک اپنی عبادت میں برابر مصروف ہے. وہ دیر تک کھڑا رہا, پھسکار مارتا رہا حضور غوث پاک کے چہرے پر, مگر حضور غوث پاک کو کوئی اس کا اثر نہیں ہوا. آپ برابر ویسے ہی اپنی عبادت میں مصروف رہے. اس کے بعد اس ظالم نے کیا کیا؟ گردن پہ پھن مارا, پھر بھی آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا. پھر آپ کی گردن پہ لپٹا, جب بھی آپ نے اثر نہیں لیا پھر اس کے بدن میں گھومتا رہا, چکر لگاتا رہا ادھر ادھر, مگر پیران پیر کو جو ان کا پڑھنے کا تھا برابر جاری تھا, کچھ بھی اس پر اثر نہیں ہوا. یہاں تک کہ پھر آپ نے رکوع کیا, پھر آپ نے سجدہ کیا, پھر کھڑے ہوئے, پھر رکوع کیا, پھر سجدہ کیا, یہاں تک کہ تحیات میں بیٹھے. تحیات میں بیٹھے سلام پھیرنے کا وقت آیا.